وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ومن الناس من يشتري اور لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے یشتری جو خریدتا ہے لہو الحدیثی بیہودہ باتیں فضول باتیں حدیث بات اور لہو فضول کھیل کود لغو باتیں لیضل عن سبیل اللہ تاکہ وہ گمراہ کر دے عن سبیل اللہ اللہ کے رستے سے بغیر علم بغیر علم کے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور تاکہ وہ پکڑ لے اس کو یعنی اللہ کے رستے کو ہزوا مذاق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو لوگ لہو الحدیث کو خرید لیتے ہیں بیہودہ باتوں کو خرید لیتے ہیں بیہودہ بات لہو الحدیث سے کیا مراد ہے اس سے مراد گانا بجانا اور اس سے متعلقہ چیزیں ہیں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مروی ہے کہ وہ قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کریمہ میں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے اور صحابہ کرام جو اس قسم کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ تفسیر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی ہے خاص طور پر جب وہ ایک بات قسم اٹھا کر کہیں تو یہاں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور آلات موسیقی پیانو اور ساز اور باجے اور اس قسم کی چیزیں ہیں جو لوگوں کو دین سے دور کر دیں جو لوگوں کو اللہ اور اللہ کی آیات سے غافل کر دیں اس میں صرف گانا بجانا ہی نہیں آتا گانا بجانا آلات موسیقی اور صرف یہی چیزیں نہیں آتی بلکہ سلف صالحین سے اس کی تفسیر میں اور باتیں بھی مروی ہیں بعض مفسرین کے مطابق لہو الحدیث سے مراد شرک ہے بعض مفسرین کے مطابق لہو الحدیث سے مراد اور قسم کے گناہ ہیں
امام ابن جریر طبری، امام ابن کثیر وغیرہ وہ اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے ذکر سے لوگوں کو دور کر دے، خاص طور پہ جس میں گانا بجانا، آلات موسیقی، ساز باجے وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی جو چیز لوگوں کو دنیا کی طرف مائل کرے، دنیا کی رنگینی کی طرف مائل کرے، اللہ کے ذکر سے دور کرے، شرک، بدعات، خرافات اور اللہ کی نافرمانیاں، فضول اور بیہودہ کام، کھیل کود بے مقصد۔ اسی طرح اسی کے اندر رسالے، ناول، ایسے رسالے ناول جو کہ جذبات کو بھڑکانے والے، برانگیختہ کرنے والے، ٹی وی ڈرامے، فلمیں وغیرہ، اور ہر وہ چیز جو اللہ اور اللہ کی آیات سے لوگوں کو دور کر دے، تو لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور ہر وہ چیز جو لوگوں کو اللہ سے دور کر دے۔ پچھلی آیات میں اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور قرآن کریم کی حکمت والی کتاب کی آیات کا ذکر کیا، اور ان نیک لوگوں کا ذکر کیا جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور پھر وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور نماز، زکوٰۃ، آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کی صفات بیان فرمائی۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ اور اللہ کی آیات سے غافل ہیں، قرآن سے، حدیث سے دور ہیں، اور وہ لہو و لعب، گانا بجانا، موسیقی اور ہر وہ چیز جو لوگوں کو اللہ سے دور کر دے، کھیل کود، اور آج کل اگر ہم فضول چیزیں، بے مقصد چیزیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ڈرامے، فلمیں وغیرہ، بلکہ آج کل انٹرنیٹ، یوٹیوب اور یہ واٹس ایپ اور فیس بک اور ٹویٹر اور سوشل میڈیا اور ایسی چیزیں، ہم اس کے اندر اتنا مگن ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے اگر ہمیں وقت مل جاتا تھا قرآن پڑھنے کے لیے یا ذکر و اذکار کے لیے، اب ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ اب ہمارا سارا وقت ہی تقریباً جو ہے وہ انہی چیزوں میں گزر جاتا ہے۔ لوگ انہی چیزوں میں مگن ہو کر اللہ کے لیے وقت نہیں نکلتا، نماز کے لیے وقت نہیں نکلتا، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکلتا، اور اگر کوئی وقت بندہ نکال بھی لے تو نماز سے پہلے بھی وہ موبائل پہ انہی چیزوں میں مگن ہے، اور نماز ختم ہونے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے، استغفار اور دیگر اذکار کرنے کی بجائے، نماز کے فوراً بعد دوبارہ جیب سے موبائل نکال کر انسان اسی میں مگن ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے رابطے، آپ اس کے میل جول اور اس قسم کی تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو بے مقصد، ان میں سے ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے فائدے بھی ہیں اور انسان ان سے دین کے غالب کرنے کے اور فائدہ مند کام بھی لیتا ہے، وہ چیزیں لہو الحدیث میں نہیں آتی۔ لہو الحدیث سے مراد اللہ اور اللہ کے دین سے دور کرنے والی ہر چیز، اللہ کی آیات سے دور کرنے والی ہر چیز۔ تو بعض لوگ لہو الحدیث اور ان چیزوں میں مگن ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو لہو الحدیث خرید لیتے ہیں باقاعدہ، یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ یہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، گانا، آلات موسیقی، بلکہ اگر ان کو اس پر کافی سارا خرچ بھی کرنا پڑے تو وہ مول لے کر یہ کام کرتے ہیں۔ یعنی اگر ان کو نیکی کی باتیں اور اچھی باتیں بغیر قیمت میں بھی کرنا میسر آ جائے، ان کے نزدیک ان کی اہمیت نہیں ہوتی، اور اگر یہ گانا بجانا، آلات موسیقی اور جو اس قسم کی اللہ اور اللہ کے دین سے، عبادت سے، قرآن سے دور کرنے والی چیزیں اگر ان کو بہت مہنگی بھی خریدنے پڑے، ان کی طاقت نہ بھی ہو خریدنے کی، پھر بھی وہ ان کو اس میں اتنا چسکا اور اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ باقاعدہ اس پر فضول خرچی کر کے، رقم خرچ کر کے اللہ کو ناراض کرنے کا یہ سامان کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو خرید لیتے ہیں لہو الحدیث، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ گمراہ کر دیں۔ لیضل یا پہ پیش ہو، اس کا مطلب دوسروں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے، اور دوسروں کو گمراہ وہ کرتا ہے جو پہلے خود گمراہ ہو۔ ایک ہوتا ہے لیضل، اگر یا پہ زبر ہو، یضل کا مطلب ہوتا ہے خود گمراہ ہونا، اور یضل کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کو گمراہ کرنا۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو لہو الحدیث خرید لیتے ہیں تاکہ وہ گمراہ کر دیں دوسروں کو گمراہ کرنے کے اندر پہلے خود گمراہ ہوگا، پہلے انسان صحیح رستے سے بھٹکے گا، اللہ اور اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا تو پھر دوسروں کو بھٹکائے گا۔ ضلوا فاضلوا، خود گمراہ ہوں گے تو پھر دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں، یضل عن سبیل اللہ،
تاکہ وہ دوسروں کو بھی گمراہ کر دے خود گمراہ ہونے کے بعد۔ انسان جب ان لہو و لعب اور ان چیزوں میں پڑتا ہے تو پہلے خود دین سے دور ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی لہو و لعب میں پڑتے ہیں جو دیندار ہوتے ہی نہیں، جو ایمان والے ہوتے ہی نہیں، اور ایسے لوگ بھی ان لہو الحدیث میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو دین اسلام کا نام لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو ایمان والے مسلم مومن کہلاتے ہیں۔ وہ لوگ جب لہو الحدیث میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ اور اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے، قرآن سے دور ہو جاتے ہیں۔ صرف خود گمراہ نہیں ہوتے، پھر وہ خود گمراہ ہونے اس کی اتنی نحوست ہوتی ہے اس لہو الحدیث کی، خود گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ خود اللہ کے ذکر، اللہ کی آیات سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کے ذکر اور اللہ کی آیات سے دور کرتے ہیں۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کے رستے سے، یعنی دوسروں کو، بغیر علم، بغیر علم کے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں بس بڑا علم ہے، میں بڑا سمجھتا ہوں دنیا کے معاملات، اس کے پاس کوئی علم ہے تو ظاہری علم ہے، تو وہ لا علمی کے اندر وہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی اللہ کے رستے سے گمراہ کرتا ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا، اور وہ پکڑتا ہے ہا اس کو، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے سبیل کی طرف، اور وہ پکڑتا ہے اس کو، یعنی وہ اللہ کے رستے کو، ہزواً مذاق۔ صرف وہ اللہ کے رستے سے دور نہیں ہوتا، گمراہ نہیں ہوتا، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اور گمراہ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ دین کا مذاق اڑانے والا بن جاتا ہے۔ یہ نحوست ہے لہو الحدیث اور لہو الحدیث کو خریدنے کی۔ اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ گانا بجانا اور ان چیزوں میں مگن ہوتے ہیں تو ان کا یہی صفات ہوتی ہیں اور ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ ایک مسلمان، کافر تو کافر سمجھ آتی ہے، ایک مسلمان ہو کے جب وہ ان چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ پھر اللہ کا ذکر اور قرآن اور ان چیزوں کا مذاق کے انداز میں پھر تذکرہ کرتا ہے۔ لفظی مطلب بیہودہ اور فضول باتیں، تو اس سے مراد گانا بجانا اور اس سے متعلقہ چیزیں بھی ہیں، اور ہر وہ چیز بھی جو لوگوں کو اللہ اور اللہ کے دین سے دور کر دے، شرک، بدعات اور یہ تمام چیزیں بھی۔ زیادہ تر اس سے مراد گانا بجانا اور آلات موسیقی، یہ مراد لیے گئے ہیں۔ تو یہ اصل میں دو قسمیں ہیں لوگوں کی۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے ذکر اور اللہ کی آیات، قرآن اور ان چیزوں سے غافل ہو کر وہ لہو الحدیث اور ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے ان کا اطمینان، ان کا سکون، ان کی روح کی غذا وہ اللہ کے ذکر میں، قرآن میں، ذکر و اذکار میں ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے ان کا اطمینان، سکون اور ان کے روح کی غذا وہ گانے بجانے اور موسیقی میں ہوتی ہے۔ باقاعدہ آج لوگ کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے، سمجھتے بھی ہوں گے بہت سے لوگ، شیطان نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ اصل میں جو بندہ جس طرف لگ جاتا ہے اللہ اس کو اسی طرف لگا دیتے ہیں۔ ممکن ہے ان کو اس کے اندر کچھ اطمینان بھی ملتا ہو، کچھ سکون بھی ملتا ہو۔ جو اصل روح کی غذا ہے وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے، وہ تو قرآن میں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت نمبر 28 ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اطمینان پکڑتے ہیں اللہ کے ذکر سے، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اگر دل سکون حاصل کرے گا تو اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کیوں نہیں کرے گا؟ انسان کا خالق اور انسان کے دل کا خالق اللہ رب العالمین ہے، تو اللہ رب العالمین کی یاد اور اللہ رب العالمین کے ذکر سے اس دل کو سکون نہیں ملے گا تو پھر کس چیز سے ملے گا؟ اللہ سے دور رہ کر تو سکون نہیں ملے گا۔ وہ تو اگر ایک بندہ کی فطرت مسخ ہو گئی ہے، ایک بندہ جو ہے وہ فطرت سلیمہ کو چھوڑ کر وہ اگر معاشرے کے رنگ میں رنگا گیا ہے، صبغت اللہ کو چھوڑ کر وہ معاشرے کے رنگ میں اگر رنگا گیا ہے، تو پھر ممکن ہے اس کو موسیقی اور ان چیزوں کے اندر اسے وقتی سکون ملے، لیکن حقیقی اور دائمی سکون اور اطمینان قلب اگر وہ ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، قرآن میں، ذکر و اذکار میں ہے۔ جی دیکھیں جی، آپ قرآن کریم کو آلات موسیقی کے ساتھ اور میوزک کے ساتھ سننا شروع کر دیں، بہت بڑا وسوسہ ہے شیطان کا، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ قرآن کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ موسیقی لگا دیں، آپ نعت کے ساتھ موسیقی لگا دیں، یا آپ جو ہے وہ ذکر و اذکار کے ساتھ موسیقی لگا دیں، جس کے ساتھ بھی موسیقی گانا بجانا لگا دیں گے تو وہ اس کے اندر اگر وہ کوئی حقیقت میں اچھی چیز ہے تو موسیقی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی جو خیر و برکت ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ نمبر ایک تو چاہے وہ کوئی نعت ہی ہو، چاہے وہ کوئی گیت ہو، اس گیت کے اندر اگر آلات موسیقی ہوں گے تو وہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔
اور پھر صرف قوالی میں یہ آلات موسیقی میوزک وغیرہ نہیں ہوتا، میوزک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ بھی بڑے شرکیہ اور اس قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ دو پہلو سے وہ اس چیز کے اندر آتا ہے۔ باقی اگر کسی نعت کے اندر، کسی گیت کے اندر اگر اس طرح کی کوئی شرکیہ اور کوئی جنسی جذبات کو بھڑکانے والی چیز نہیں ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ میوزک وغیرہ نہیں ہے، تو وہ پھر لہو الحدیث میں نہیں آئے گا۔ لہو الحدیث میں ہر وہ چیز آئے گی جو لوگوں کو اللہ اور اللہ کے ذکر، اللہ کے دین سے دور کرے، تو وہ لہو الحدیث میں آئے گی۔ دیکھیں جی، ایک بندہ، میں نے جیسا بات کی، نعت ہو، گیت ہو، یا جو بھی ہو، ایسے لوگ بھی ہیں جو درود کے ساتھ میوزک لگا دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو ممکن آہستہ آہستہ قرآن کے ساتھ بھی میوزک لگا دیں، تو قرآن کے ساتھ میوزک لگانے سے میوزک پاک نہیں ہو جاتا، کسی غلط چیز کے ساتھ اسلام کا، قرآن کا لفظ لگانے سے وہ چیز پاک نہیں ہو جاتی۔ اگر شراب غلط ہے، ایک بندہ کہے جی وہ جو شراب حرام ہے وہ تو کافروں کی شراب حرام ہے، ہم نے تو اسلامی شراب بنائی ہوئی ہے، تو وہ اسلامی کا لفظ لگانے سے وہ شراب حلال تو نہیں ہو جائے گی۔ اسی طرح میوزک اور آلات موسیقی یہ چیزیں حرام ہیں، تو قرآن کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ اور درود کے ساتھ اور نعت اور گیتوں کے ساتھ یہ لگانے سے وہ چیزیں حلال تو نہیں ہو جائیں گی۔ تو اب وہ چاہے نعت ہو، چاہے وہ گیت ہو، چاہے وہ ہماری اناشید اور گیت ایک ہی چیز ہے، عربی میں اس کو اناشید کہہ دیتے ہیں، تو وہ ہمارے جو ہے قومی گیت ہوں، جب بھی ان کے ساتھ ترانہ ہو، جب بھی اس کے ساتھ میوزک آئے گا تو وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ جس چیز میں بھی میوزک آئے تو وہ چیز جو ہے وہ حرام ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ حدیث صحیح ہے بالکل۔ تو حدیث ہے حضرت ابو امامہ باہلی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذهب اللیالی والایام، دن اور رات ختم نہیں ہوں گے ابھی، یعنی ابھی دنیا قائم ہوگی، ابھی دنیا ختم نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی، حتی تشرب فیہا طائفۃ من امتی الخمر، ابھی قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک زمانہ آئے گا جب میری امت میں سے ایک جماعت شراب پیے گی، یسمونہا بغیر اسمہا، نام چینج کر دیں گے اس کا کوئی نام جو ہے اسلامی نام لگا دیں گے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں وہ بینک کے ساتھ اسلامی بینک لگانے سے وہ کہتے ہیں جی اسلامی لگانے سے وہ چیز جائز ہو جاتی ہے، جمہوریت کے ساتھ اسلامی لگانے سے وہ پاک صاف ہو جاتی ہے، انشورنس کے ساتھ اسلامی لگانے سے وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ چیز، جس چیز کے ساتھ جو بھی چیز حرام ہے اس کے ساتھ، سود کے ساتھ اسلامی لگا دو تو جائز ہو جائے گا۔ تو یہ ایک لوگوں نے طریقہ کار بنایا ہے، رشوت کو تحفہ کا نام دے دیں تو جائز ہو جائے گا۔ تو آپ نے باقاعدہ پیشین کوئی فرمائی تھی، صحیح حدیث ہے یہ، اس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، صحیح حدیث ہے۔ تو ایک وقت آئے گا قیامت آنے سے پہلے، ممکن ہے یہی وہ وقت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ میری امت میں سے ایک جماعت شراب پیے گی اور وہ اس کا نام کوئی اور نام رکھیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے، یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح ہے، اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبیت طائفۃ من امتی علی اکل وشرب ولہو ولعب، میری امت میں سے ایک جماعت رات گزارے گی کھانے پینے میں، یعنی عیش و عشرت، پارٹیاں اور یہ جو اختلاط مرد و زن اور یہ پارٹیاں اور لہو و لعب، میری امت میں سے ایک جماعت کھانے پینے میں اور لہو و لعب میں رات گزارے گی، کھانے پینے میں اور لہو و لعب۔ ثم یصبحون قردۃ وخنازیر، صبح ہوگی تو وہ بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔ ویبعث علی احیاء من احیائہم ریح فتنسفہم کما تنسف من کان قبلہم، اور میری امت کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے پر ہوا آئے گی، وہ ہوا ان کو اس طرح کر کے اڑا کے رکھ دے گی جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو ہواؤں نے اور طوفانوں نے اڑا کر رکھ دیا۔ کیوں؟ باستحلالہم الخمر، ان کا شراب کو حلال کرنے کی وجہ سے، وضربہم بالدفوف، اور ان کا یہ آلات موسیقی ان کو بجانا، واتخاذہم القینات، اور ان کا قینات کہتے ہیں یہ گانے بجانے والی عورتیں، مغنیات، جن کو ہمارے ہاں جو ہے وہ ثقافتی طائفے اور فلم سٹار اور پتہ نہیں کیا کیا مہذب قسم کے نام دیے جاتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے، ایک یعنی کنجری ہے، اس کا نام آپ جو مرضی رکھ دیں، ایک گانے بجانے والی عورت ہے،
ایک تو اس کا نام آپ جو مرضی مہذب قسم کا نام رکھ دیں، اس کو سپر سٹار کہہ دیں، فلمی سٹار کہہ دیں، یا ثقافتی طائفہ کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں، وہ شراب کا نام اسلامی شراب رکھنے سے یا شراب کا نام چینج کرنے سے چیز حلال تو نہیں ہو جاتی۔ تو فرمایا گانے بجانے والی عورتیں، ان کو پکڑنے کی وجہ سے، ان کے گانے سننے کی وجہ سے، آلات موسیقی بجانے کی وجہ سے، اور شراب کو حلال کرنے کی وجہ سے، شراب کے علاوہ کوئی اور نام دے کر، ان گناہوں کی وجہ سے، لہو و لعب، کھانے پینے کی وجہ سے رات گزاریں گے اور صبح وہ بندر و خنزیر بن چکے ہوں گے۔ صحیح حدیث ہے یہ بھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے اسی بارے میں، تو یہ ان چیزوں کو بالکل ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، البتہ ضرور ہوں گی میری امت میں سے ایسی قومیں، یہ حدیث بھی صحیح ہے بالکل، صحیح بخاری میں بھی ہے، میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے یستحلون الحرى والحریر، جو زنا اور ریشم کو اور شراب کو، والمعازف اور آلات موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے، یہ سب چیزیں حرام ہیں، زنا، شراب۔ اب کئی لوگوں نے جو ہے وہ نکاح متع کو، جو زنا ہے سراسر، اس کو نکاح کا نام دیا ہوا ہے۔ کئی لوگوں نے حلالہ کو، جو سراسر زنا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر مجھے پتہ لگا کہ کوئی بندہ حلالہ کرتا ہے یا کراتا ہے تو میں اس کو رجم کروا دوں گا۔ کئی لوگ جو ہیں وہ حلالہ کرتے ہیں اور کراتے ہیں اور جائز سمجھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ لعنت کرے حلالہ کرنے والے پر، کرانے والے پر، صحیح حدیث ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ممکن ہے یا لعنت سے مراد رحمت ہو، اللہ معاف کرے، لعنت سے مراد رحمت ہوتا ہے کبھی۔ تو کئی لوگ ہیں جنہوں نے زنا کو حلال کیا ہوا ہے نکاح کا نام دے کر۔ کئی لوگ ہیں جو فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو حلال کر لیں گے، ریشم کو حلال کر لیں گے، مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، شراب کو حلال کر لیں گے اور آلات موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ آج کچھ لوگ ہیں دین کے نام پہ، مذہبی لوگ، سما اور جس طرح بھی بات آئی تھی قوالی وغیرہ، اس کے نام پر انہوں نے ان چیزوں کو جائز اور عبادت بنایا ہوا ہے۔ آلات موسیقی کو حلال کر لیا ہے نعتوں کے ساتھ اور قوالیوں کے ساتھ اور گیتوں کے ساتھ۔ اور فرمایا وَلَا يَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ، میری امت میں سے کچھ لوگ ایک پہاڑ کے سائے میں رات گزاریں گے۔ ان کے پاس فقیر آئیں گے ان سے اپنی ضرورت کا سوال کرنے کے لیے، وہ فقیروں کی مدد نہیں کریں گے، وہ ان سے کہیں گے کل آنا ہمارے پاس۔ فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَزَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ تو یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ بہرحال تو آلات موسیقی اور لہو و لعب اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کرنے والی ہیں، اور جو بندہ ان چیزوں میں پڑتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے خود گمراہ نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو بھی اللہ اور اللہ کے دین سے دور کرنے والا، گمراہ کرنے والا بن جاتا ہے، اور وہ دین کا مذاق اڑانے والا بن جاتا ہے، وہ سبیل اللہ کے راستے کا مذاق اڑانے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو، یعنی خود گمراہ ہونے کے بعد لوگوں کو گمراہ کرے اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کے راستے کو مذاق بھی بنا لے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو، صحابہ کرام کو، اور جن کو دعوت دیتے تھے آپ کفار مکہ میں سے، آپ جب دعوت دیتے ان پہ قرآن پڑھتے اور لوگ قرآن سے ان کے متاثر ہوتے اور لوگ اسلام قبول کرتے، تو ایک بدبخت شخص جو ہے نضر بن حارث، کفار مکہ کا سردار، تو وہ سفر کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، تو وہ تجارت کرنے کے لیے گیا اور وہ بڑا قصہ گوئی کا ماہر تھا، تو وہ اپنے ساتھ تجارت کرنے کے لیے گیا اور اپنے ساتھ کچھ لونڈیاں خرید لایا، ایسی لونڈیاں جو بڑا اچھا گانا بجانا کرتی تھیں، کچھ لونڈیاں خرید لایا۔ وہ اب لوگوں سے کہتا کہ تم قرآن نہ سنو، آؤ میں تمہیں قصے کہانیاں سناتا ہوں، میں میری زبان بڑی فصیح ہے، میں تمہیں بڑے دلچسپ قصے سناتا ہوں دوسری قوموں کے، پرانی قوموں کے، اور میں تمہیں جو ہے وہ گانا بجانا اور موسیقی سناتا ہوں لونڈیوں سے۔ تو وہ اس طرح لوگوں کو قرآن سننے سے اور اسلام قبول کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا تھا نضر بن حارث۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اس شخص اور اس جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو بہرحال ان میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جو ان چیزوں میں، گانے بجانے، آلات موسیقی میں خود مبتلا ہیں
یا وہ چیز یا وہ لوگ جو ان چیزوں کو کی سرپرستی کرتے ہیں، ٹی وی چینلز، اخبارات کے مالک وغیرہ، یہ جو رسالے جنسی قسم کی کہانیاں اور یہ چیزیں، ان کے مالک اور اداروں کے سربراہ اور مختلف سیٹوں پہ بیٹھنے والے لوگ اور حکومتی کارندے جو ان چیزوں کو فروغ دیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو پورا اشتہار بازی کا سلسلہ ہے اور اس میں عورتوں کی تصویریں اور یعنی ہر چیز کے ساتھ جو ہے وہ فحاشی اور یعنی اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ہر چیز کے ساتھ نفی کر دیا گیا ہے. کوئی ایسی چیز بیچنی ہے جس کا عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کے اندر بھی عورتوں کو جو ہے گھسیٹ لاتے ہیں صرف لوگوں کے جذبات ابھارنے کے لیے. تو اس میں جو لوگ ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں یہ ایسی چیزوں پر خاموش رہتے ہیں، کھلے عام باقاعدہ زبان سے سرپرستی کرتے ہیں، ہاں جی ہم سرپرست ہیں، یا منہ سے نہیں کہتے لیکن چوری چھپے ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ اس آیت کریمہ کے حکم میں شامل ہیں والعیاذ باللہ. داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی یاد کرتے تھے، اللہ نے ان کو بڑی خوبصورت آواز دے رکھی تھی، وہ خوبصورت آواز کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے. یہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ آلات موسیقی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. یہ ہمیشہ عام طور پہ سوال آ جاتا ہے، تو یہ سوال آنا ہی نہیں چاہیے. اصل میں جنازے کی بات اصل میں تب آتی ہے جب کفر اسلام کا مسئلہ ہے. اگر تو ہم یہ کہیں جی ایسے لوگ کافر ہیں، کافر کا جنازہ نہیں ہوتا، تو اگر ایسے لوگوں پر کفر کا حکم لگایا جائے تو پھر یہ سوال پیدا ہوں گے. اگر جو ہے وہ کفر کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر بڑے سے بڑا گناہ گار بھی ہو جنازہ تو اس کا پڑھنا چاہیے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اس کے اندر صرف گانے بجانے والے لوگ نہیں ہیں، اس کے اندر سرپرستی کرنے والے لوگ اور یہ جو اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اور اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے کئی لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کی سرپرستی کرتے ہیں، اداروں کے مالکان وغیرہ، حکومتی کارندے وغیرہ، وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا. مہین، رسوا کرنے والا عذاب جو ان کو ہلکا کر کے رکھ دے گا. ان کو کیوں رسوا کرے گا؟ ان کو کیوں ذلیل و خوار کرے گا؟ ایسا عذاب ان کو کیوں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین اور اللہ کی آیات کو ہلکا کر دیا. انہوں نے موسیقی اور ان چیزوں میں لہو الحدیث میں پڑھ کر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے احکامات کو ہلکا کر دیا. تو پھر ان کو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سزا بھی اس طرح دیتے ہیں جو ان کے دنیا کے اندر جرم کے قریب قریب سزا ہو. جس طرح انہوں نے اللہ کی آیات کی توہین کی تو اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرنے والا عذاب دیں گے. میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے والے، اللہ کی آیات پڑھنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے اور ذکر و اذکار اور قرآن میں سکون پانے والے لوگوں کو ایک قسم قرار دیا اس صورت کے شروع میں، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اس کو چھوڑ کر موسیقی اور لہو و لعب اور ان چیزوں کے اندر مگن رہتے ہیں اور ان کو اس میں سکون ملتا ہے. یہ دو قسم کے رویے ہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کہے جی میں قرآن بھی پڑھتا ہوں اور میں اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں اور وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گانا بجانا اور آلات موسیقی کے ساتھ بھی شغف رکھے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دو چیزیں ایک بندے کے دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. یا تو اس کے دل میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی آیات، اللہ کی یاد ہوگی، یا اس کے دل میں پھر گانا بجانا اور یہ چیزیں ہوں گی. دونوں چیزیں ایک دوسرے سے متضاد ہیں. اسی لیے ذرا اگلی آیت ذرا غور سے سنیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب تلاوت کی جاتی ہیں اس شخص پر. کون سا شخص؟ یہ جو لہو الحدیث، جو گانا بجانا کرتا ہے یا اس کی سرپرستی کرتا ہے، خریدتا ہے، یہ کام کرواتا ہے. جب اس شخص پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو یہ پھر جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے. اس کو اللہ کی آیتوں سے فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی آیتیں اور گانا بجانا اکٹھے نہیں ہو سکتے. جب اس پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیتیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، منہ موڑ لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں پہ بوجھ ہے، یعنی کانوں پہ بوجھ ہے، گرانی ہے، جس کی وجہ سے اس کو سنائی نہیں دے رہا. وہ سنی انسنی کر کے گزر جاتا ہے. وہ اللہ کی آیتیں اور اللہ کا قرآن سن کر اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کوئی لطف، کوئی سرور اس کو نہیں آتا. خالق اپنے مالک خالق کی کلام سن کر اس کو سرور نہیں آتا، کیونکہ وہ اس کو گانے بجانے اور ان چیزوں کے اندر اس کو وہ مگن ہے. تو یہ دو الگ الگ رویے ہیں، دو الگ الگ لوگ ہیں. اگر اللہ کا ذکر اور قرآن کے ساتھ شغف ہوگا تو ان چیزوں میں نہیں ہوگا، اور اگر ان چیزوں میں ہوگا تو پھر قرآن سے اور ان چیزوں سے دور ہو جائے گا. فبشرہ بعذاب علیم،
فرمایا پس بشارت دے دو اس شخص کو بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، ان کو سخت تکلیف دہ عذاب کی بشارت دے دو، ان کا جرم بہت بڑا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اللہ کی آیات کی توہین کی ہے، تو ان کو پھر اب دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ بشارت تو عام طور پر اچھی چیز کی ہوتی ہے، تو یہ ایک طنز ہے۔ جس طرح یہ اللہ کی آیات کا مذاق بناتے ہیں، اللہ نے ان کا مذاق اڑایا، اللہ نے ان پر طنز کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ گانا بجانا اور لہو الحدیث کرنے والے لوگ، خریدنے والے لوگ اگر اللہ اور اللہ کی آیتوں اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کو مذاق اڑانے دو، میں ان کا مذاق یہ اڑاتا ہوں کہ اللہ پھر طنز کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کو پھر ٹھیک ہے بشارت دو دردناک عذاب کی۔ بشارت تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، تو یہ طنز ہے، یہ مذاق ہے ان کے ساتھ علیہ باللہ۔ بعض بدبخت لوگ یہاں لہو الحدیث سے مراد حدیث مراد لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدیث کو وہی ماننا اور قرآن کے علاوہ حدیث کو دین کا مصدر ماننا، تو یہ چیز لہو الحدیث ہے۔ حدیث کا انکار کرنے والے پرویز وغیرہ اور اس قسم کے لوگ لہو الحدیث سے مراد، اس آیت سے لہو الحدیث سے مراد وہ گانا بجانا نہیں، وہ تو کہتے ہیں گانا بجانا تو روح کی غذا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو جو ہے وہ فنون لطیفہ میں سے ہے، اور اس کو کون حرام کر سکتا ہے، مجسمہ سازی ہو یا تصویریں بنانا ہو یا یہ گانا بجانا ہو، یہ چیز فنون لطیفہ ہے، انسان کے مزاج کے اندر شامل ہے، انسان کے مزاج میں یہ چیزیں شامل ہیں، تو وہ چونکہ احادیث مبارکہ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، احادیث مبارکہ کے بارے میں شکوک و شبہات کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو بعض بدبخت لوگ یہاں لہو الحدیث سے مراد حدیث لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے ایسے لوگ مراد ہیں جو دین کا مصدر قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی مانتے ہیں، اور یہ ایک ایسی قرآن کی تفسیر تو نہیں ہے، یہ تو قرآن کا مذاق ہے جو 15 صدیوں کے بعد 14 صدیوں کے بعد آج ان منکرین حدیث نے کی ہے۔ ایسی بات تو غیر مسلم بھی کرنے سے جو ہے وہ گھبراتے ہیں، کرنے سے کتراتے ہیں، اور ہمارے جو ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ بعض یہاں لہو الحدیث سے مراد حدیث لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی حدیث اصل میں بےہودہ اور فضول چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ایک وحی ہے، جو دوسرا مصدر ہے شریعت کا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں وہ بات شامل ہے۔ جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو نہ جانے کیسے مانتا ہے؟ قرآن میں اتنی آیات ہیں جو حدیث کو وحی اور حدیث کو جو ہے وہ حدیث کی حجیت پہ دلالت کرتی ہے، تو بعض بدبخت لوگ یہاں لہو الحدیث سے مراد حدیث لیتے ہیں۔ میں نے اس لیے آپ کو وضاحت کر دی، آپ کو معلوم ہو کہ یہاں لہو الحدیث سے مراد بےہودہ باتیں اور گانا بجانا اور اس قسم کی چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح سن لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پوری تفسیر رکھی ہے، اس تفسیر کی وضاحت حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قرآن کریم کی سب سے بڑی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو امامہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیع القینات، گانے بجانے والی لونڈیاں جو ہیں ان کو بیچو نہ، ولا تشتروہن، نہ ان کو خریدو۔ لونڈیوں کی خرید و فروخت جائز ہے، لیکن ان لونڈیوں کی جو گانا بجانے کا کام کرتی ہیں تو ان لونڈیوں کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ قینات جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اس سے مراد گانے بجانے والی لونڈیاں ہوتی ہیں۔ جی میں آپ کو حدیث مبارکہ بیان کر رہا تھا کہ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا، آلات موسیقی، اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ تشریح جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، قسم اٹھا کر فرماتے تھے اس سے مراد گانا بجانا ہے، اور یہ تفسیر حدیث مبارکہ سے بھی مروی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت ابو امامہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیع القینات، گانے بجانے والی لونڈیاں نہ بیچو، ولا تشتروہن، نہ انہیں خریدو، ولا تعلموہن، نہ انہیں سکھاؤ یہ چیزیں، انہیں گانا بجانا اور اس قسم کی چیزیں نہ سکھاؤ، ولا خیر فی تجارت فیہن، ان کی تجارت میں بھی کوئی خیر نہیں ہے، وثمنہن حرام، اور ان کی کمائی وہ بھی حرام ہے، کہ جو عورتیں گانا بجانا کرتی ہیں اور وہ اس کی کمائی لیتی ہیں تو ان کی کمائی بھی حرام ہوتی ہے۔ فی مثل ھذا انزلت ھذہ الآیہ، اسی چیزوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ۔ یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ لقمان کی، یہ آیت کریمہ انہی چیزوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، گانے بجانے کی عورتیں اور ان کی خرید و فروخت، اور انہی چیزوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ حدیث صحیح ہے
یہ حدیث حسن لغیرہ ہے، اس کا حکم جو ہے حسن لغیرہ، مختلف سندوں کے ساتھ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو حتمی ہے یہاں کہ اس آیت کریمہ میں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور اللہ کے ذکر سے دور کرنے والی چیزیں مراد ہیں۔ تو فرمایا ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے باغات ہیں نعمتوں والے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان چیزوں میں مبتلا ہو، شیطان کے وسوسے میں آ کر وہ ان چیزوں میں مبتلا ہو جائے، لیکن پھر وہ توبہ کر لے، پھر وہ اپنی اصلاح کر لے، پھر وہ ایمان لے آئے، دوبارہ نیک اعمال شروع کر دے اور گانے بجانے اور ان لہو و لعب سے توبہ کر لے آئندہ کے لیے، تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے پھر نعمتوں والی جنت ہے، پھر ان کے لیے یہ عذاب وغیرہ نہیں ہے، اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے، تو ان کے لیے جو ہے وہ نعمتوں والی جنت ہے اور وہ قیامت کے دن نعمتوں میں ہوں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، جنت میں، نعمتوں میں۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ کا ہر وعدہ ہی سچا ہوتا ہے۔ اللہ وعدہ نہ بھی کریں تب بھی اللہ کی ہر بات سچی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کو پتہ ہے کہ بعض لوگ اللہ کے وعدوں کے بارے میں کہ وہ کچھ لیٹ ہیں، تو بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں پورے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ یقین دلانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ جو لوگ لہو و لعب اور ان چیزوں سے گریز کرتے ہیں اور دنیا داری اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر، آج ہمیں دنیا اس کی طرف کھینچتی ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر وہ عمل صالح کی طرف، قرآن، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ رہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا سچا وعدہ ہے کہ میں تمہیں پھر قیامت کے دن نعمتوں والی جنت دوں گا جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب، بہت حکمت والے ہیں۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر عمد ترونها، بغیر ستونوں کے تم دیکھتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اب اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں، اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ اس عظیم اللہ رب العالمین اور اس کی آیات کو چھوڑ کر تم لہو الحدیث اور ان چیزوں کی طرف کیسے مگن ہو سکتے ہو۔ اللہ کی شان تو یہ ہے، اللہ کی عظمت تو یہ ہے کہ اللہ نے آسمان جیسی مخلوق پیدا فرمائی ہے، اور وہ کیسے ہمارے سر کے اوپر تنا ہوا ہے چھت کی طرح، بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو، کوئی ستون نہیں ہے اس کے۔ یہ آسمان کتنا بڑا ہے، کتنی عظیم مخلوق ہے، اور یہ کتنا بھاری ہوگا یہ، اور کس طرح یہ بغیر ستون کے کھڑا ہے۔ ہم انسان کوئی چیز بناتے ہیں، بالکل ہلکی سی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، ہم بغیر ستونوں کے اس کو نہیں بنا سکتے۔ کس طرح اللہ رب العالمین نے اس عظیم الشان آسمان کو، نہ جس کے اندر کوئی خلا ہے، نہ اس کے اندر کوئی کجی ہے، کوئی ٹیڑھ پن ہے، انسان اس کے اندر کوئی کمی دیکھنا چاہے انسان کو کوئی کمی نظر نہیں آتی، اس عظیم آسمان کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور اس کو اس طرح معلق رکھا ہوا ہے کہ بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اس کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ اللہ نے ہی تھاما ہوا ہے۔ اگر اللہ اس کو چھوڑ دیں اور اللہ اس کا دھیان نہ کریں تو یہ آسمان، یہ زمین، یہ سارا سسٹم، یہ اس طرح ایک ترتیب کے ساتھ یہ اس طرح چل ہی نہ سکے۔ اللہ نے تمام چیزوں کو تھاما ہوا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے زمین و آسمان کو تھاما ہوا ہے کہیں وہ گر نہ پڑیں، اللہ نے ان کو ایک ترتیب کے ساتھ پکڑا ہوا ہے اور اللہ کے حکم سے وہ قائم دائم ہے۔ فرمایا پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے جنہیں تم دیکھ سکو۔ ایک تو مفہوم یہ ہوا کہ یہ آسمان ہے، اس کے کوئی ستون نہیں ہے جو تم دیکھو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ نے آسمان کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا ہے جنہیں تم دیکھ سکو۔ فرق ہے دونوں معنوں میں۔ ایک معنی یہ ہے اللہ نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا، جیسے تم دیکھتے ہو تمہیں آسمان میں کوئی ستون نظر نہیں آتے، یعنی گویا کہ اس تفسیر کے مطابق، اس مفہوم کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ آسمان کے کوئی ستون نہیں ہے، بغیر ستونوں کے بس اللہ رب العالمین نے اسے تھاما ہوا ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، اس کا معنی یہ ہے اللہ نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا ہے جنہیں تم دیکھ سکو، یعنی ستون ہیں آسمان کے لیکن وہ ایسے ستون ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتے،
یعنی ایک معنی کے مطابق، ایک مفہوم کے مطابق ستون ہے ہی نہیں، آسمان ستونوں کے بغیر کھڑا ہے، ایک یہ مفہوم ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس آیت کا ہے کہ ستون ہیں لیکن وہ تمہیں نظر نہیں آتے، ایسے ستون نہیں ہیں جو تم دیکھ سکو، ستون ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ وہ ستون کیا ہے؟ ممکن ہے کہ وہ کشش ثقل، گریوٹی، یا کسی اور طریقے سے جو اللہ نے جو ہے وہ تھاما ہوا ہے ان چیزوں کو، اور ستاروں اور سیاروں کو اللہ نے جو ہے وہ، اللہ کا اپنا حساب کتاب ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ تو دونوں مفہوم ٹھیک ہو سکتے ہیں، یعنی یا تو ستون ہے ہی نہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، یا ستون ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ۔ رواسیہ کا لفظی مطلب، رواسیہ جمع ہے راسیتن کی، اور راسیہ کہتے ہیں گاڑی ہوئی چیز کو۔ اگر میخ کو زمین کے اندر ٹھونک دیا جائے تو وہ اب راسیہ ہو جاتی ہے۔ ارسا یورسی کا مطلب عربی زبان میں کسی چیز کو زمین کے اندر ٹھونک دینا، جس طرح میخ کو ٹھونکا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جمی ہوئی چیزیں بنائیں، رواسیہ جمی ہوئی چیزیں، اس سے مراد پہاڑ۔ رواسیہ کا لفظی مطلب پہاڑ نہیں ہے، رواسیہ کا لفظی مطلب گاڑی ہوئی چیز۔ اس نے ڈال دیا، یعنی اللہ نے زمین میں کیا ڈال دیا؟ گاڑی ہوئی چیزیں۔ گاڑی ہوئی چیزوں سے مراد پہاڑ ہیں، کیونکہ اللہ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر اس طرح گاڑا ہے جس طرح میخوں کو گاڑا جاتا ہے۔ جس طرح سورہ نازعات میں اللہ نے فرمایا والجبال ارساہا، سورہ نازعات آیت نمبر 32، اللہ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کو اللہ نے گاڑ دیا، یعنی زمین کے اندر۔ تو قرآن کریم میں جہاں بھی راسیتن یا رواسیہ آئے، اس کا مطلب گاڑی ہوئی چیزیں، اور مراد کیا ہوں گے؟ زمین کے اندر کیا چیز گاڑی ہوئی ہے؟ پہاڑ۔ اور پہاڑ میخ کی طرح گڑے ہوئے ہیں، اور جب میخ کو زمین کے اندر گاڑتے ہیں تو میخ کا زیادہ حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے، تھوڑا حصہ باہر ہوتا ہے۔ اگر تھوڑا حصہ اندر ہو پھر وہ میخ صحیح طرح گڑی نہیں ہوتی۔ ہم یہ خیمے وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں جب لگاتے ہیں میخوں کے ذریعے، تو اگر وہ میخ جو ہے آج سمجھیے وہ 3 انچ کی ہے تو وہ 2 یا 2 سے زیادہ انچ زمین کے اندر ہوگی، 1 انچ یا 1 انچ سے تھوڑا حصہ زمین کے باہر ہوگا۔ اگر آپ 1 انچ زمین کے اندر کر دیں، 2 انچ زمین کے باہر رکھیں تو میخ مضبوط نہیں ہوگی۔ تو پہاڑ زمین کے اندر میخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے، آج سائنس بھی بات بتاتی ہے ہمیں، اللہ نے یہ بات 1500 سال پہلے بتا دی تھی، جب یہ سائنس وغیرہ اتنی تب یہ ترقی نہیں تھی سائنس کی۔ تو اللہ رب العالمین تو خالق ہیں ان چیزوں کے، اللہ سے بڑھ کر کس کو پتہ ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑا ہے جس طرح میخوں کو گاڑتے ہیں۔ اور آج سائنس بھی بتاتی ہے کہ پہاڑ جتنا ہمیں زمین کے اوپر نظر آتا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ پہاڑ کا حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ سمجھیے ایک پہاڑ ہمیں وہ زمین کے اوپر 1000 میٹر زمین کے اوپر اس کی چوٹی ہے، تو گویا کہ آپ سمجھیے کہ وہ زمین کے اندر 3-4 ہزار میٹر زمین کے اندر گڑا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اللہ نے ڈال دیے زمین کے اندر گاڑی ہوئی چیزیں، یعنی پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہیں وہ تمہیں لے کر ڈول نہ پڑے، یعنی زمین تمہیں لے کر ڈول نہ پڑے، زمین امبیلنس نہ ہو جائے۔ اللہ نے زمین کو پہاڑوں کے ذریعے اللہ نے ثابت اور قرار والا بنا دیا۔ یہاں ڈولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ زمین جو ہے وہ حرکت نہیں کر رہی، زمین کو اللہ نے پہاڑوں کے ذریعے جما دیا ہے، اب زمین ایک جگہ ثابت ہے اور وہ وہاں سے حرکت نہیں کر رہی، بلکہ اس سے مراد زمین کو جو ہے وہ ڈولنے سے بچانا، اور زمین کے اندر جو آپس کی حرکت ہے، زلزلہ وغیرہ اور ان چیزوں سے جو ہے وہ زمین کو بچانا مراد ہے۔ بعض لوگوں نے اسے استدلال کیا زمین اپنی جگہ قائم دائم ہے، زمین اپنی جگہ جمی ہوئی ہے، زمین حرکت نہیں کر رہی، تو واللہ عالم اس آیت کریمہ سے میں سمجھتا ہوں یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے زمین کے اندر جمی ہوئی چیزیں گاڑ دیں، پہاڑ گاڑ دیے، کہیں زمین ڈول نہ جائے تمہیں لے کر۔ یعنی اگر زمین کے اندر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین کے اندر اتنے زلزلے آتے کہ انسان کے لیے زمین کے اوپر ٹھہرنا سکون کے ساتھ مشکل ہو جاتا۔
ابھی بھی زلزلے آتے ہیں. ابھی زلزلے آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نظام کے اندر اللہ نے جو پہاڑوں کو گاڑا ہے اس کے اندر کوئی کمی ہے. وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، اللہ کے غضب کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ سکتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ غضب میں زمین کے اندر زلزلہ بھی لا سکتے ہیں. اگر زمین کے اندر پہاڑ نہ ہوتے تو اس زمین کے اوپر آپ سمجھیے اس کے اوپر سکون کے ساتھ رہنا. اللہ نے زمین کو ایک جائے قرار بنایا ہے، پھر وہ زمین جائے قرار نہ ہوتی. واللہ عالم. یہ مراد ہے اس سے. تمید کا مطلب تمیلہ، مائل ہو جانا، ڈول جانا. تو اس کی تفسیر مفسرین سے یہ مروی ہے ان تمید بکم ای ان تمیل بکم، تمہیں لے کر مائل نہ ہو جائے، ڈول نہ پڑے. اور اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ، کہیں وہ تمہیں لے کر ڈول نہ پڑے. وبث فیہا من کل دابہ، اور اس نے پھیلائے اللہ رب العالمین نے فیہا زمین میں من کل دابہ ہر قسم کے جانور، ہر قسم کے جانور زمین کے اندر پھیلائے. جانور اللہ نے بڑے فوائد کے لیے پیدا کیے ہیں. والانعام خلقها، اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا. لکم فیہا دفء، تمہارے لیے اس میں گرمی کے لباس ہیں. ومنافع، اور بہت سے فائدے ہیں. ومنہا تاکلون، ان جانوروں سے تم کھاتے بھی ہو. اور پھر جانور ہمارا سامان بھی لے جاتے ہیں. تو یہ جانور جو اللہ نے زمین کے اندر پھیلائے ہیں ان کے اندر اللہ کی بڑی بڑی قدرتیں اور ہمارے بڑے فائدے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا بلندی سے پانی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پس ہم نے اگایا فیہا اس زمین میں اس پانی کے ذریعے، یعنی من کل زوج کریم، ہر قسم کا. من کل زوج، یہاں زوج سے مراد قسم ہے، کریم معزز، ہر معزز قسم. ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی کے ذریعے ہم نے زمین کے اندر ہر قسم کی معزز چیز اگائی. وقت ختم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اس آیت کریمہ کو اور اگلی آیت کریمہ کو جو ہے وہ اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.